بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس ویڈیو سے پہلے سورہ الکہف کی 2 ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، جس میں ایک میں شان نزول بتایا گیا اور دوسری ویڈیو میں اس کا وظیفہ بتایا گیا، اس کی اہمیت بتائی گئی اور نوجوانوں کے بارے میں جو کہ اصحاب کہف تھے کہ وہ کون تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے مکمل ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو قرآن کریم کھول کے نہیں دیکھتے ترجمے کے ساتھ، وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو ایٹ لیسٹ ان کو آگاہی ہو جائے کہ سورہ الکہف میں ہے کیا۔ ناظرین، سورۃ الکہف کا شان نزول آپ کو معلوم ہے کہ مکۃ المکرمہ کے جو مشرکین تھے وہ یہودیوں سے سوال پوچھ کر آئے تھے 3 کہ یہ سوال پوچھیں گے، اگر ان کے جواب مل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اگر ان کے جوابات نہ دے سکے تو پھر وہ انہیں کہیں گے کہ آپ یہ نہیں جانتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تعلق اللہ رب العزت سے وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو 15 دن کیا وقفہ تو پڑا، وہ بھی اس وجہ سے پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سننے کے بعد ان کو یہ کہہ دیا کہ کل آنا، میں جواب دوں گا، لفظ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس صورت میں جو ہے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دیا کرو تاکہ اللہ کی مرضی شامل ہو جائے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں لفظ انشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے بغیر آپ کو کوئی کام جو ہے وہ کرنا ہی نہیں ہے، یا جس کا بھی ارادہ کرنا ہے وہ انشاءاللہ کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ تو ترجمہ پیش ہے آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1۔ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔ آیت نمبر 2۔ بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے نیک کاموں کا بدلہ یعنی بخشت ہے۔ تو ناظرین، جنت کا وعدہ ہے نیک کاموں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیروں و بشیرہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے اور شاہد بھی بنا کے بھیجا، اپنی اس امت پہ گواہ بنا کے بھیجا۔ آیت نمبر 3 میں ہے جس میں وہ ابدالہ آباد رہیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے آباد رہیں گے۔ آیت نمبر 4۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے نصرانیوں کے لیے، کرسچنز کے بارے میں، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب ان کو بھی ڈرایا جائے، ان کو بھی حقیقت بتائی جائے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ پیش ہے۔ ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں یہ جو کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت کی فائنل کتاب یعنی قرآن کریم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی، خاتم النبیین کہ جن کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مہر لگا دی، نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس لیے اس میں جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے یہ حق اور سچ اور قیامت تک رہنے والا کلام ہے، یہ نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، آپ جانتے ہیں ناظرین۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ نمبر 7۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کو
تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ نمبر 8، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ ناظرین، یہی قیامت کے احوال میں ہے کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے، سمندر بھی ابل پڑیں گے اور پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، تو باقی رہ جائے گا بنجر میدان۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بنجر میدان ہے۔ ناظرین، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا مثال ہے؟ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں وہاں بھی پانی بہتا تھا، سمندر تھے، لیکن اب وہ بالکل بنجر، نہ اس کی ہوا اس لائق ہے، نہ اس کی فضا اس لائق ہے کہ وہاں انسان زندگی گزار سکیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہے والے ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ غار والے یعنی اصحاب کہف۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے وہ آیت ناظرین جس کے بارے میں نے فرمایا تھا، آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کا جو بندہ بھی وظیفہ کرے گا آیت نمبر 10 کا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے کاموں میں اتنی آسانی فرما دیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ کام خود بخود کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں، جب وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے ربنا سے، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستگی کے سامان مہیا کر، یعنی کہ کاموں کی درستگی کے لیے مدد یعنی غیبی مدد عطا فرما۔ اسی لیے ایک اور آیت ہے جس کا میں ود کرنے کو آپ کو بتاتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی بہتر کارساز ہے، اس لیے اللہ کو ہی اپنا دوست یعنی وکیل بناؤ۔ اس آیت میں بھی یہ لوگ یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے کام میں درستگی عطا فرما۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے کس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔ دیکھیں، جب وہ ایمان لائے اور ہدایت پہ رہے تو اللہ نے ان کو اور زیادہ ہدایت نصیب فرمائی۔ آگے سنیے ناظرین، کیونکہ وہ ہدایت مانگتے تھے، اس لیے سورہ بقرہ کی ناظرین آپ دیکھیے کہ پہلی آیت میں ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہوتی ہے، جو متقی لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ متقی بن گئے تھے، اللہ پر ایمان لے آئے تھے، ہدایت چاہتے تھے، ہدایت مل گئی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اور اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی، یعنی عقل سے بہت دور بات کی، عقل سے ہٹ کر بات کی۔ 15 نمبر، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افتراء کرے؟ اور جب تم نے ان مشرکوں سے جن کو یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کا سامان مہیا کرے گا۔ ناظرین، اس غار کے واقعے کے ساتھ اصحاب کہف کے ساتھ ایک اور بھی واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جب مشرکین مکہ کے ظلموں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور غار ثور میں پناہ لی، اور ساتھ آپ کے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ایک وقت آیا تھا کہ مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے تھے غار کے دہانے تک،
جب غار کے پاس کھڑے ہوئے ان کے پاؤں بھی نظر آنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اب ہم پکڑے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ناظرین آیت ہمیشہ کے لیے آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہر کام میں۔ اگر ہم اس کو محسوس کریں، اس پہ بھروسہ کریں تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، ان تمام چیزوں کے لیے ایک تو یقین کامل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پہ ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ صرف جب انسان اللہ کی راہ میں نکلے تو اس کے بعد اس کو اور کچھ بھی جو ہے کسی چیز کا بھی نہ غم ہو نہ خوف ہو۔ اس لیے آپ لوگ ناظرین یہ جو آیت ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ وہ آیت ناظرین یہ ہے، ناظرین آیت نوٹ کر لیجئے۔ ناظرین یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ بالکل ویسا ہی واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کے بتانے پہ کہ اب ہم پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ دیکھیں درج فرما دیا الفاظ۔ وہ کیا لفظ تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ناظرین جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو اللہ رب العزت نے تسکین اور سکون عطا فرما دیا، مدد فرمائی۔ آگے آیت نمبر 17 کا ترجمہ سنیے۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور اس کے میدان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے یا وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے، جسے اللہ گمراہ کر دے۔ تو اس لیے ناظرین اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہیں، ہدایت مانگتے رہیں۔ جب آپ مانگتے رہیں گے تو وہ ضرور ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے، اور تم ان کو خیال کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اور اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو کہ وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے، اور اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے کہ تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین کیونکہ بادشاہ سے وہ ڈر کر چھپے ہوئے تھے کہ کہیں حکومت میں کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہیں، تو اس بات سے وہ کہہ رہے تھے، جبکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کو سوئے ہوئے 300 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، اور اب تو دنیا ہی بدل چکی۔ آیت نمبر 20، اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اس وقت تم بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ یہ دوست ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔
جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔ اور آیت نمبر 23 کا سنیے، 23، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفظ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور کافروں کو، مشرکین کو آپ نے فرما دیا کہ کل آ جانا، لیکن 15 دن گزر گئے تھے اور وہی نہ آئی، تو کافر کہتے تھے کہ آپ نے تو 1 دن کا کہا تھا، 15 دن ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دن کے بعد جو ہے پریشانی ہو چکی تھی، تو تب یہ وحی آئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ اے پیغمبر، جب بھی بات کرنا انشاءاللہ ضرور کہنا۔ اس لیے ناظرین، جو کوئی بھی آپ میں سے کام کرنے کا کوئی ارادہ کرے، لازم انشاءاللہ کہے۔ اگر انشاءاللہ وہ نہیں کہے گا تو اس کا کام ہو سکتا ہے کہ نہ انجام پائے، کیونکہ اللہ کی مدد اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے کاموں میں انشاءاللہ کا لفظ ہی استعمال کریں، اللہ رب العزت کو اس میں شامل کر لیں تو اللہ کی مدد بھی حاضر ہوتی ہے۔ اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رکھے، 9 یعنی 9 + 300 یعنی ٹوٹل 309 ایئرز رکھے۔ ناظرین، مجھے یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کا یہ انداز بڑا پسند آیا۔ میں بچپن سے گاؤں کے لوگوں میں یہ انداز دیکھتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میرے پاس 5 + 30 ہیں، تو میں کہتا تھا یہ 35 کیوں نہیں بولتے؟ 5 + 30 ہیں، یہ 35 کیوں نہیں بولتے؟ 5 + 3۔ جب میں نے سورہ کہف کی یہ آیت پڑھی تو یقین کیجئے کہ مجھے اتنا پیارا انداز لگا۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کی سنت ہے، کہ میں یہ گاؤں کے لوگوں کو، جب پرانے لوگوں کو بتانے کا انداز تھا، مجھے اس سے اندازہ ہوا یہ تو میرے رب کریم کا اتنا پیارا انداز ہے، جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ 309 کی بجائے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، آیت نمبر 25 میں۔ یقین کیجئے کہ میرے رب کا جو انداز ہے، اس سے پیارا انداز کسی کا ہو سکتا ہے رب کریم کا؟ تو میں بھی اب جب کوئی گنتی اگر بتانی ہو تو میں کہتا ہوں 7 + 50 یعنی 57۔ تو اللہ رب العزت کو یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ انداز پسند آ جائے، بڑا ہی پسند آ جائے۔ یہ بھی عبادت بن جائے گا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا اگر آپ اس انداز سے بات کریں گے کہ یہ تو میرے رب کریم کا انداز ہے۔ آیت نمبر 26، کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ آیت نمبر 27، اور اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اور ان کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگی دنیا کے خواستگار نہ ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل میں ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے،
اس کا کام حد سے بڑھ گیا، اس کا کہا نہ ماننا۔ آیت نمبر 29، اور کہہ دو لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی کناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور منہوں کو بھون ڈالے گا، اور ان کے پانی کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ آیت نمبر 30، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نمبر 31، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کے بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ میرے رب کریم کے بتانے کا کیا خوب انداز ہے۔ آیت نمبر 32، اور ان سے 2 شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی باڑی پیدا کر دی جاتی تھی۔ ناظرین، آیت نمبر 31 تک ہم نے ترجمہ کیا۔ آیت نمبر 32 سے ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے یہ بیان کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس واقعے سے جو ہے آج جان گئے ہوں گے سورہ الکہف کا۔ میرے رب کی باتیں ہیں، ترجمہ اس لیے پیش کرتے ہیں ہم کہ آپ سن لیں، پتہ چل جائے کہ سورہ کہف میں کیا بیان ہے۔ باقی کا حصہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ہمارے لیے آپ بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جنت عطا کرے اور درجات بھی بلند کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔